کیا مہنگائی کا سدبا ممکن ہے؟ توڑ ڈالی ہے کمر اپنی تو مہنگائی نے، ڈاکیا آئے تو اسے میرا مکتوب نہ مانگ، آج کل پہلے سے حالات نہیں ہے میرے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ صدر محترم اور معزز سامعین، مہنگائی پاکستان کی وہ بیماری ہے جو کسی ویکسین سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض سے مطلقاً لاپرواہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہی ملوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، ذخیروں کے مالک ہیں، اور اس لیے ہر قسم کی مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہر الیکشن میں انہی کو ووٹ دیتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ ٹھڈ بھڑولے بھر لیے خانہ ملکہ نے، بھوکا سو گیا اج بھی رکھا چھلیاں دا، کلفاں والے شملے سوچی پے گئے نے، اوکھیاں گلاں کر گیا پت مسلیاں دا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ مہنگائی کا سدباب کرنا ہے تو ذخیرہ اندوزوں کا خاتمہ کریں۔ صدر محترم، مجھے امید ہے کہ آپ میرا مدعا سمجھ رہے ہوں گے۔ کاش میں اس ملک کا لیڈر ہوتا۔ چینی کی قیمت بڑھنے پر یا ملوں کے دیر سے چلائے جانے پر دہقانوں کو ساتھ لے کر نکلتا اور اسمبلی ہال کے سامنے تقریر کرتے ہوئے شیر کی طرح گرجتا اور ان ذخیرہ اندوزوں سے جو ہمارے حکمران ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا، اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ صدر محترم، ہم پر مہنگائی کی لعنت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلط کی گئی۔ ہماری معیشت کو یرغمال بنا کر اسلام آباد میں ورلڈ بینک اور IMF کے بینچ بٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ دشمن اسلام تو چاہتا ہی یہی تھا کہ ہم میں کچھ بھی باقی نہ رہے، اس نوجوان مسلم میں جس کی عظمت کے گیت علامہ اقبال نے گائے تھے۔ صدر محترم، ان سازشوں سے، ان کوتاہیوں اور کم ہمتیوں سے بچنے کا میری نظر میں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانیں، ہم جمہوریت کے ذریعے ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو دیانتدار اور مخلص ہوں۔ یاد رکھیے، پاکستان میں مہنگائی اصولی طور پر ممکن ہی نہیں، کیونکہ پاکستان قدرتی وسائل و ذخائر سے مالا مال ہے۔ ٹیکنیکلی پاکستان ایک امیر ملک ہے۔ پاکستان کی غربت اور مہنگائی مصنوعی ہے۔ اگر آپ سیٹلائٹ سے پاکستان کا منظر ملاحظہ کریں تو پاکستان گرین بیلٹ کا حصہ ہے، یعنی خلا سے نظر آنے والے سیارہ زمین کے جو حصے سبز دکھائی دیتے ہیں اور سمندر کی وجہ سے نیلے یا برف کی وجہ سے سفید دکھائی نہیں دیتے، پاکستان ان میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ پاکستان ٹیکنیکل اعتبار سے غریب ملک نہیں بلکہ امیر ملک ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے محفوظ ترین بینکوں میں بھیج دیا۔ ہمارے حکمران ہمارے نگہبان نہیں، لٹیرے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مہنگائی کے عذاب کا مسلسل شکار ہیں۔ صدر محترم، آج ہماری حکومتوں نے عوام میں اپنا اعتماد کھو دیا ہے، لوگ عدم اعتماد کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے چونٹیوں کی طرح مال کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ آنے والے کل میں ان کا مال ان کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور باقی عوام کیوں نہ ایسا کریں جب حکمران خود ایسا کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی بہت مشکل بات تھی کہ ہمارے حکمران اپنے ہی گوداموں کی چینی نکال کر مارکیٹ میں رکھ دیتے؟ خدا حافظ تمہارا دوست تو اس چور نگری میں، یہاں کے پالتو کتے بھی رکھوالی نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔